اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظران گرامی، ہماری یہ گفتگو ماہ مبارک رجب المرجب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ماہ رجب کے ذیل میں کئی ایسے امور ہیں کہ جن پر مومنین سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز جس سے عموماً مومنین واقف ہیں وہ اس مہینے کی فضیلت، بزرگی اور اس کا تقدس ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں اور معصومین علیہم السلام سے ماہ رجب کی فضیلت، ماہ رجب کے مخصوص اعمال، دعائیں، زیارتیں، اس کے علاوہ تسبیح و تحلیل کے خصوصی ثواب، خاص کچھ تسبیحات، کچھ خاص زیارتیں، کچھ خاص دعائیں اور کچھ عمومی طور پر اور کچھ خاص تاریخوں میں روزوں کا تذکرہ، اس کی فضیلت، اس کا بے انتہا اجر و ثواب۔ اسی طرح اس مہینے میں عمرہ ادا کرنے کا خصوصی ثواب اور اس قسم کی بہت سی چیزیں ہمارے یہاں مختلف ذرائع سے پہنچی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ عام طور پر ہمارے گھروں میں ایسی اعمال اور عبادات کی کتابیں موجود ہوتی ہیں جن میں اس کا تذکرہ مل جاتا ہے۔ خصوصاً ایک کتاب جو کہ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان کے نام سے مرتب کی اور بہت سی کتابوں سے ائمہ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعائیں اور اعمال احادیث کی صورت میں، روایات کی صورت میں لے کے نکالیں اور اس میں جمع کی ہیں، اور وہ آج کل الحمدللہ ہر مومن کے گھر کی زینت ہے۔ اس میں مختلف قدیم کتابوں سے روایات، اعمال اور عبادات کے سلسلے میں لی گئی ہیں، جس میں علامہ مجلسی کی کتابیں، خاص طور سے کتاب زاد المعاد وغیرہ، اس سے احادیث لی گئی ہیں۔ یہ یقیناً ماہ رجب کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے کچھ تقاریر اس سلسلے میں ہونا چاہیے تھیں جس میں وہ اعمال اور وہ عبادات بیان کی جاتی، لیکن جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ ان عبادات تک مومنین کی رسائی ہے، مومنین آسانی سے پہنچ جاتے ہیں، لیکن ماہ رجب کی کچھ اور خصوصیات بھی ہیں جن کو ہم کسی اور پیرائے میں دیکھتے ہیں، اور وہ پیرایا کیا ہے؟ وہ پیرایا یہ ہے کہ تمام عبادات اور تسبیحات و تحلیل وغیرہ کے علاوہ اس مہینے میں ہمارے ائمہ سے متعلق کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ یعنی اس مہینے میں ہمارے 4 اماموں کی تو ولادت ہے۔ پہلی رجب 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد اسی مہینے میں امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اسی مہینے میں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، اور اسی مہینے میں مولائے متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت بھی جوف کعبہ میں ہوئی۔ اس حساب سے 4 اماموں کی ولادت اس مہینے میں ہوئی۔ اس کے بعد 2 اماموں کی شہادت کے حوالے سے بھی تاریخیں اسی مہینے میں ملتی ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ماہ رجب المرجب میں، اور امام
موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت اسی مہینے میں واقع ہوئی۔ اس کے بعد اس مہینے میں امامت کے حوالے سے ایک تاریخ وہ آتی ہے کہ جو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر کے حوالے سے ماہ رجب میں مشہور ہے۔ اس کے بعد سفر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، یہ بھی ماہ رجب کی 28 تاریخ کو ملتا ہے۔ تو اس طریقے سے ماہ رجب میں کسی نہ کسی انداز پر ہمیں 7 اماموں کا تذکرہ کرنے کا موقع ملتا ہے، 7 اماموں کو یاد کرنے کا، یعنی 12 اماموں میں سے 7 امام وہ ہیں جن کو ہم ماہ رجب میں یاد کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم رجب کی بات کرتے ہیں، رجب کی خصوصیات کی بات کرتے ہیں، ماہ رجب کے امتیازات کی بات کرتے ہیں، تو ماہ رجب کا ایک امتیاز یہ ہے کہ اس میں ہمارے 7 اماموں کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو جس مہینے میں ہم 7 اماموں کی یاد تازہ کرتے ہیں، اس مہینے میں ہمارے لیے یقیناً دیگر چیزوں کی طرح بلکہ دیگر چیزوں کے مقابلے میں کہیں اعلیٰ طور پر یہ چیز ذمہ داریوں میں شامل ہو جاتی ہے کہ ان ائمہ کی معرفت کے حصول میں بھی ہم اس مہینے میں صحیح کریں۔ صرف یاد زبانی منا لینا اپنی جگہ اجر و ثواب رکھتا ہے، لیکن معرفت امام حق امام ہے۔ زمانے کے امام کی معرفت تو بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ اگر حاصل نہیں ہوئی تو حدیث رسول کے مطابق وہ شخص جاہلیت کی ہی موت مر جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارا ہر امام بہرحال اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے بعد ہمارا عقیدہ وہی ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد، لہذا کسی امام کی معرفت کو غیر ضروری قرار نہیں دیا جا سکتا، خواہ ہم اس کے زمانے میں ہوں یا کسی اور امام کے زمانے میں۔ تو اس اعتبار سے ماہ رجب معرفت امامت کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم جب بھی گفتگو رجب کے حوالے سے کریں گے، سب سے پہلے ہمارا نقطہ نظر اور ہماری توجہات عقیدہ امامت، فلسفہ امامت، ضرورت امامت، اہمیت امامت، منشور امامت، کار امامت، حقوق امام امت پر، اور پھر کیونکہ ہم آج اس عہد میں زندگی گزار رہے ہیں جس میں ہمارے زمانے کا امام پردہ غیبت کبریٰ میں ہے، لہذا فلسفہ غیبت کو بھی سمجھنا معرفت امام میں شامل ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں ماہ رجب کے حوالے سے کہ ہم ان کا تذکرہ کریں اور ماہ رجب کے ان ایام و شبوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے علم و معرفت میں اضافہ کریں۔ اس کے بعد ایک اور نقطہ جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا ہے کہ جہاں یہ مہینہ امامت سے قریب ہے، جہاں یہ مہینہ ہم کو تاریخ ائمہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، جہاں یہ مہینہ ہم کو معرفت امام کی طرف متوجہ کرتا ہے، وہیں اس مہینے کا ایک انتہائی گہرا اور عمیق تعلق رسالت سے بھی ہے۔ رسالت سے کیا تعلق ہے؟ رسالت سے انتہائی اہم تعلق یہ ہے کہ بعثت سرکار رسالت، سرکار دو جہاں، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مہینے میں ہوئی۔ یہ مہینہ بعثت ختمی مرتبت کا مہینہ ہے، اور بعثت ختمی مرتبت تاریخ نبوت کی انتہائی اہم تاریخ ہے۔ پھر عامۃ المسلمین کی نظر میں حضور کے سفر معراج کے سلسلے میں جو ایک مسلم تاریخ ملتی ہے وہ بھی ماہ رجب کی ہی 27ویں شب ہے، لیکن یہ روایات زیادہ تر عامۃ المسلمین کی ہیں۔ اب ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم آپ کی توجہ صرف اس امر کی طرف متوجہ کرانا چاہتے ہیں، آپ کی توجہ صرف اس امر کی طرف دلانا چاہتے ہیں کہ ہمیں ماہ رجب کے حوالے سے کوئی بھی گفتگو کرنا ہو
تو اس میں دو پیرائے بہت اہم ہیں، فلسفہ امامت کو سمجھانا اور مقام و مرتبہ نبوت پر گفتگو کرنا۔ ہمارا یہ ایک مشاہدہ ہے، خصوصاً اس وقت کے حالات کا مشاہدہ، کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں ان محافل میں، ان نشستوں میں کہ جہاں پر ہمارے سامنے شہر کے پڑھے لکھے سمجھدار اور اس طبقے کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو صاحبان علم و فہم کہا جاتا ہے، تو وہ اس قسم کے سوالات کرتے ہیں نبوت کے بارے میں بھی اور امامت کے بارے میں بھی، اور خاص طور سے نبوت کے بارے میں، کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مومنین کے جو جہلا ہیں ان کو تو چھوڑ دیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں بھی اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو شیعی نقطۂ نظر سے مقام و مرتبہ ختمی مرتبت کو نہیں سمجھتے، وہ وحی و تنزیل کے تصور سے واقف نہیں ہیں، وہ عصمت رسول کے تصور سے واقف نہیں ہیں، وہ ان امور سے واقف نہیں ہیں کہ جن سے واقفیت کے بغیر معرفت نبوت ممکن ہی نہیں۔ لہذا ہم نے یہ دیکھا کہ جب بات کی جا رہی ہو سرکار رسالت کی اس حوالے سے کہ قرآن آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف قرآن کی بات ہے، کہ قرآن کی آیتیں جو ہیں ان کے اوپر یہ آیت سند ہے، جبکہ ہمارے علماء نے اس آیت کو دلیل قرار دیا ہے احادیث پیغمبر پر۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، قرآن خود معجزہ ہے، قرآن کا جواب طلب کیا گیا ہے، قرآن کے بارے میں اہل زبان کو چیلنج کیا گیا ہے، قرآن میں متعدد آیات ایسی ہیں جو قرآن کے کلام الہی ہونے کی گواہی دے رہی ہیں، قرآن میں ثبوت پیش کیا گیا ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی کا کلام ہوتا تو تم اس میں جگہ جگہ تضاد پاتے، لیکن اس میں تضاد نہ پانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جب قرآن میں خود اس بات کی صلاحیت موجود ہے کہ کوئی ایک آیت ایک لفظ قرآن کے جواب میں نہیں لا سکتا، تو قرآن میں اگر یہ آیت قرآن کی حقانیت کے لیے نہ بھی ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو اس موقع کی آیت ہے کہ جب لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ سرکار رسالت اپنے اقربا کی محبت میں ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اپنے اقربا کی محبت میں ہم کو ان کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ آیت اس بات کی گواہی میں پیش کی گئی کہ یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، اور خود رسول نے بھی اس کو جب پیش کیا، جب لوگوں نے اعتراض کیا آپ کے اس عمل پر جس میں آپ نے مسجد کے دروازے دیگر تمام اصحاب کے لیے بند کر دیے تھے سوائے امیر المومنین علیہ السلام کے دروازے کے، تو اس وقت آپ نے یہی آیت پڑھ کے استدلال کیا تھا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا ہوں، میں تو وہ کرتا ہوں جو مجھ کو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے۔ تو اتنی واضح شیعی احادیث، روایات اور نقطۂ نظر مکتب امامیہ کے ہوتے ہوئے ہمارے مومنین جو ہیں وہ اس سے واقف نہیں ہیں۔ یہ ہم نے ایک مثال پیش کی، تو اس طرح سے بہت سے امور ہیں کہ جس کے سامنے آنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جب بھی ہم امامت کا تعارف کرائیں تو کبھی بھی امامت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک نبوت سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ مقام و مرتبہ پیغمبر اسلام اگر سمجھ میں نہیں آیا تو مقام امامت کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور پھر جب رجب میں پروردگار عالم نے یہ اہتمام کیا کہ جس طرح امامت کی معرفت کے زاویے اور راستے ہمارے لیے کھولے، اسی طرح نبوت کے لیے بھی کھولے۔ اچھا، اس کے بعد ہماری گفتگو کا ایک اور اہم پہلو یہ ہونا چاہیے اگر موقع ملے کہ جب ہم امامت کا تعارف کرا چکے ہیں، جب ہم نبوت کی شان بیان کر چکے ہیں کہ یہ ماہ رجب سے ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں کم سے کم ان ائمہ کا جن کا تذکرہ، جن کی یاد ماہ رجب میں منائی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ مختصر حال بھی بیان کرنا چاہیے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ ان کے زمانے کے حالات کیا تھے اور اس میں انہوں نے کار امامت کی انجام دہی کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی
اور کس طرح اپنے فریضہ امامت کو ادا کیا. تو یہ جو گفتگو اب تک ہم نے آپ سے کی ہے یہ سب کی سب گفتگو ہماری تمہیدی گفتگو ہے، یا یہ سمجھیں کہ نفس مضمون میں اس تقریر کے ہمیں جو کچھ کہنا ہے یہ اس کا تعارف ہے. اب اتنا وقت ہم نے تعارف میں ضرور لیا، لیکن اس لیے لیا کہ آپ لوگ ذہنی طور پر دو باتوں کے لیے تیار ہو جائیں. ایک تو اس کے لیے کہ ہم کیا کہنے والے ہیں، اور ایک اس کے لیے کہ کیوں کہنے والے ہیں، یہ باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں. تو اب دیکھیے ہماری گفتگو کا ایک پیرایا اور ایک حصہ جو کہ تمہیدی تھا وہ ختم ہوا. اب ہم آ رہے ہیں ترتیب کے اعتبار سے، تو پہلے ہمیں مقام و مرتبہ نبوت پر بات کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ ہم نے ابتدا میں یہی طے کیا تھا کہ ماہ رجب کی فضیلت کے حوالے سے پہلے ہم معرفت ائمہ یا فلسفہ امامت پر گفتگو کریں گے، اس لیے ہم نے اس وقت جو گفتگو کا طریقہ یا ترتیب مقرر کی ہے اس میں پہلے ہم امامت پر بات کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ نبوت کے ذیل میں اہم اور ضروری نکات آپ کے لیے گوش گزار کیے جائیں گے. اب دیکھیے جہاں تک امامت کا تعلق ہے، آپ کو معلوم ہے کہ امامت کو ہم ان بنیادی چیزوں میں شامل کرتے ہیں کہ جو توحید سے شروع ہو کے معاد پر ختم ہوتی ہیں، اور یہی وہ اساس ہائے دین ہیں کہ جن کے اوپر پوری عمارت دین استوار ہوئی ہے. ایک بنیادی نقطہ جو ہمیشہ ہم خواہ امامت پر گفتگو کریں، خواہ وہ گفتگو ہماری نبوت پر ہو یا بعض دیگر نظریات پر ہو، ہم ایک بنیادی نقطہ ہمیشہ اپنے سامعین کو، اپنے ناظرین کو یاد دلاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مکتب تشیع بنیادی طور پر توحید کا دین ہے. ہمارا کوئی بھی عقیدہ ہو، عدالت ہو، نبوت ہو، امامت ہو، قیامت ہو، سب کی بنیاد بہرحال صرف ایک عقیدے پر ہے جو ہے عقیدہ توحید. اگر ہمارا کوئی بھی نظریہ توحید کے اصولوں سے ٹکرا جائے تو سمجھیے کہ وہ مکتب تشیع کا نظریہ نہیں. مکتب تشیع کا کوئی نظریہ کبھی توحید کے اصولوں سے نہیں ٹکرائے گا، بلکہ ہمیشہ ہر نظریے کی بنیاد نظریہ توحید پر ہی ہوگی. تو اب جیسا کہ ابھی ہم امامت پر بات کرنے کی آپ سے اجازت لے چکے ہیں، تو امامت گو کے ایک ایسی اساس ہے کہ جس سے پہلے نبوت، عدالت، اور جس سے پہلے توحید، نبوت، توحید، عدالت اور نبوت کا تذکرہ ہو چکا ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ عقیدہ امامت کی بنیاد بہرحال توحید ہے. بنیاد کا توحید ہونا ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے، اس پر ہم نہیں جا رہے ہیں. ہم آپ کو صرف ایک نقطہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ہم اگر رسول کو مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں؟ رسول کو ہم صرف اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے. یعنی اگر ہم اللہ کو نہ مانیں تو رسول کو ماننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. امام کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا منتخب کیا ہوا ہے، وہ حجت خدا فی الارض ہے. اگر ہم اللہ کو نہ مانیں تو امام کو ماننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. یعنی امام کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو اس لیے مانتے ہیں
کہ اللہ کو مانتے ہیں. تو جب تک ہم اللہ کو صحیح معنوں میں نہیں مان لیں گے، نہ ہم نبوت کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم امامت کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں. تو یہ چیز یاد رکھیں. اب اس کے بعد آگے بڑھیں. دیکھیے، ہم نے یہ کہا کہ امامت کو ہم اگر مانیں گے یا نبوت کو مانیں گے، تو اس لیے مانیں گے کہ توحید کو مانتے ہیں، اس لیے مانیں گے کہ اللہ کو مانتے ہیں. اب ایک مرتبہ آپ آئیں اپنے عقیدہ توحید کی طرف، یہیں سے آغاز کریں. آپ کلام الہی میں جب اللہ کے اسماء کو پڑھتے ہیں، ناموں کو پڑھتے ہیں، اسماء حسنہ کو پڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ کا نام جو کہ صفت کے اعتبار سے، یعنی اس میں ذات کے بعد، وہ رحمان ہے. بسم اللہ الرحمن. پھر اس کے بعد رحیم. اس کے بعد رحمان اور رحیم ہونے کے بعد آپ اللہ کے کس اسم کا تذکرہ کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. یعنی رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کی رحمانیت اور رحیمیت کو ایک مرتبہ متصل کر دیتے ہیں اس کی ربوبیت سے، صفت ربوبیت. اب اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ ربوبیت، رب ہونا، اس کے کیا معنی؟ آپ اس کا جواب دیتے ہیں رب مانے پالنے والا. ٹھیک ہے، بہت صحیح جواب ہے. مگر پالنے والے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، پالنا دراصل ضروریات کا پورا کرنا ہے. جو شخص ہماری بنیادی ضروریات کو پورا کرے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمیں پال رہا ہے، ہم کو کھلا رہا ہے، ہم کو پلا رہا ہے، ہم کو پہنا رہا ہے، ہم کو اڑھا رہا ہے، ہم کو سلا رہا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو ہماری بنیادی ضرورت ہے یا ثانوی ضرورت ہے یا اس کے بعد کی ضرورت ہے، اگر کسی کی طرف سے وہ ضروریات پوری ہوں تو یہ صفت ان ضروریات کو پورا کرنے کی کیا کہلائے گی؟ ربوبیت کہلائے گی. تو ہم اللہ کو جب رب مان رہے ہیں تو رب ماننے کا مطلب کیا ہوا کہ ذات خداوندی وہ ذات ہے، یا یہ کہیں کہ صرف ذات خداوندی ہی وہ ذات ہے کہ جو حقیقتاً مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرتی ہے. یعنی مخلوق کی ہر ضرورت پوری کرنے کی ذمہ داری خالق کی ہے. تو خالق کون ہوا؟ رب ہوا. اس حوالے سے اللہ رب ہے. اب رب العالمین ہے تو عالمین کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. ہم اس وقت صرف اور صرف ایک مخلوق کے اوپر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں گے، یعنی انسان. تو کیا ہوا کہ انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو کون پورا کرتا ہے؟ خدا وحدہ لا شریک پورا کرتا ہے. اب ربوبیت کے لیے بھی کچھ بنیادی صفات ضروری ہیں. رب وہی ہو سکتا ہے کہ جو ضروریات سے واقف ہو. جو ضروریات سے واقف ہی نہ ہوگا وہ ضروریات کیسے پوری کرے گا؟ رب کو صاحب علم ہونا چاہیے. رب کو اتنی قدرت حاصل ہونا چاہیے کہ مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہو. صاحب قدرت ہونا ضروری. اس کے بعد اگر رب مہربان اور شفیق نہ ہو تو وہ کون ہے جو اس کو مجبور کرے ضروریات کو پورا کرنے پر؟ یہ شے جو اس کی طرف سے ربوبیت کا سبب بنتی ہے وہ اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت اور اس کے بعد اس کی عدالت ہے. تو اس کو عادل بھی ہونا چاہیے، رحمان و رحیم بھی ہونا چاہیے، جبھی وہ رب ہوگا. اس کے بعد اگر وہ فیاض نہ ہو، بخیل ہو، ضروریات کو سمجھتا بھی ہے، پورا بھی کر سکتا ہے، لیکن بخل سے کام لیتا ہے،
تو ہر ضرورت پوری نہیں ہوگی مخلوق کی. مخلوق کی ہر ضرورت جب ہی پوری ہوگی کہ جب رب جو ہے وہ بخیل بھی نہ ہو. تو اس طرح سے اگر آپ بات کو آگے بڑھاتے چلے جائیں تو خود ربوبیت میں بہت سی صفات آ جاتی ہیں. تو اب ایک مرتبہ مشاہدہ کریں ان افعال ذات واجب کا کہ جن کا تعلق اس کی صفت ربوبیت سے ہے. انسان ویسے تو ہر جاندار، لیکن ہم نے جیسا کبھی کہا کہ ہم انسان کے اوپر اپنی توجہات کو مرکوز رکھے ہوئے ہیں. انسان کی سب سے زیادہ بنیادی ضرورت کیا ہے؟ وہ ضرورت کہ اگر چند لمحے اس کا سلسلہ منقطع کر دیا جائے تو حیات انسانی کی بقا ممکن نہ رہے. وہ ہے ہوا. ہوا اگر کچھ دیر کے لیے انسان کو نہ ملے تو ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی کی بقا ممکن نہیں رہے گی. تو اب یہ شان ربوبیت دیکھیں کہ اس رب کی عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ جتنی زیادہ ضرورت ہوا کی تھی اسی حساب سے دنیا میں یا اس جگہ جہاں بھی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بھیجا سب سے زیادہ مقدار میں ہوا پیدا کر دی. ہوا آپ کو مفت میں ملتی ہے، بغیر کسی زحمت کے ملتی ہے، بغیر کسی صحیح کے ملتی ہے. ہوا سب سے زیادہ ہے. ہوا کا وجود مقدار کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر انسان کی ضرورت وہ ہے کہ اگر چند گھنٹے نہ ملے تو انسان کو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. وہ کیا ہے؟ پانی ہے. تو ہوا کے بعد رب العالمین نے سب سے زیادہ پانی پیدا کر دیا. اس کے بعد غذا کہ اگر چند دن نہ ملے تو زندگی منقطع ہو جائے. تو تیسرے نمبر پر جو چیز دنیا میں سب سے زیادہ پیدا کی گئی وہ کیا پیدا کی گئی؟ غذائی اجزاء پیدا کیے گئے. اور غذائی اجزاء میں بھی اس بات کا خیال رکھا کہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، مثال کے طور پر انسان کو اپنی غذا میں سب سے زیادہ گیہوں، چاول، چنا، دالیں یعنی اناج کی ضرورت سب سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ اناج کھاتا ہے، اور باقی چیزیں وہ کھائے یا نہ کھائے اناج اس کو دن میں 2-3 دفعہ چاہیے. تو اب اہتمام قدرت کیا ہے کہ اناج کی فصل جو ہے وہ 6 مہینے میں پک جائے گی. اس کے برخلاف مثلا ناریل کبھی کبھار کھائے گا تو ناریل کی فصل جا کے 10 سال میں پکے گی یا 8 سال میں یا 6 سال میں پکے گی. اسی طرح ہر وہ شے جس کی ضرورت جتنی زیادہ ہے اس کی فراہمی کا انتظام اسی عدالت و حکمت کے ساتھ پروردگار عالم نے کیا ہے. یہ توجہ آپ کی مبذول کرانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ربوبیت کی صفت کو ذرا صحیح طریقے سے سمجھیں کہ جب لفظ ہم رب العالمین کہہ کے سرسری گزر جاتے ہیں، مطلب کیا ہے رب العالمین کہنے کا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی گہرائی کیا ہے؟ تو اب دیکھیے ربوبیت سمجھ میں آئی. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان اپنے وجود میں صرف مادہ نہیں ہے. یعنی اگر ہم آپ سے کہیں کہ ذرا انسان کی تعریف تو کریں تو آپ کہیں گے کہ صاحب ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اس کے اوپر کچھ گوشت چڑھا ہوا ہے اور اس میں کچھ رگیں ہیں، اس میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے کھال ہوتی ہے، اور تو یہ جو ہے وہ انسان ہوتا ہے. تو کیا انسان گوشت، کھال، خون، ہڈیوں کا مجموعے کا نام ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان کی یہ تعریف نہیں کرتا. یعنی انسان کی حقیقت یہ گوشت یا خون نہیں ہے، انسان کی حقیقت ہڈیاں نہیں ہیں. تو حقیقت انسان شخصیت ہے، اس کا نفس ہے، اس کی روح ہے.
جو اس کی حقیقت ہے. جب ہم گفتگو کے دوران کبھی اپنی ذات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، تم یہ نہیں جانتے، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ، تو یہ میں سے ہمارا اشارہ کیا اپنے جسم کی طرف ہوتا ہے، یا تم سے ہمارا اشارہ آپ کے جسم کی طرف ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا. جسم کی طرف اشارہ نہیں ہوتا، بلکہ ماورائے جسم ہماری یا آپ کی کوئی حقیقت ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو کیا پتا چلا کہ انسان کا حقیقی وجود یہ جسم نہیں ہے. اب یہ اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے کہ حقیقت انسان میں اور جسم میں کیا تعلق ہے، جسم کی ضرورت کیا ہے، حقیقت انسان کا جسم سے کس کس طرح رابطہ ہوتا ہے، یہ سب ہمارا موضوع اس وقت نہیں ہے. کبھی مات پر گفتگو ہو تو پھر حیات دنیا اور حیات آخرت پر بات کریں گے تو یہ بات ہو سکتی ہے، اس وقت نہیں. لیکن اتنا سمجھ لیں کہ وہ رب کہ جو ہمارا وہ جسم جو ہمارا وجود حقیقی نہیں ہے بلکہ صرف ہمارے وجود کی علامت ہے، اس کی ضروریات کو اتنی خوش اسلوبی سے، اتنے اہتمام کے ساتھ ہر لمحے پورا کرتا ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہماری ضرورت جسم پوری نہ ہوتی ہو. تو کیا وہ رب ہماری ضرورت روح، ہماری ضرورت نفس سے غافل ہوگا؟ جبکہ وہ ہمارا حقیقی وجود ہے، جبکہ اس کی اہمیت ہمارے جسم سے زیادہ ہے. تو جب حقیقت جسم، حقیقت انسان جسم کے وجود سے زیادہ اہم ہے تو اس حقیقت انسان کی ضرورت کا احساس اور اس کو پورا کرنا رب العالمین کا اولین کام ہے. اللہ کے لیے یہ زیادہ اہم ہے کہ وہ ہماری روح کی ضروریات کو پورا کرے. بس یہاں تک لانے کا مقصد یہ تھا کہ دین اور خصوصاً دین اسلام دراصل بنیادی طور پر ہماری روح اور ہمارے نفس کی ضروریات کو پورا کرنے کا نام ہے. یہ اور بات ہے کہ اسلام نے جسم کو بیکار اور کوئی فضول چیز نہیں سمجھا ہے، بلکہ جسم کے لیے فلاح کے انتظام کیے. اور جیسا کہ ہم نے ابتدا ہی اپنی اس گفتگو سے کی کہ ربوبیت کو پروردگار عالم نے اتنی عمومیت دی ہے کہ جسم کی ضروریات کو پورا کرنا اس میں شامل ہے. تو جسم کی ضروریات کا تعلق یا جسم کے معاملات کا تعلق دین سے باہر نہیں، لیکن بنیادی طور پر یا یہ سمجھیں کہ جسم ضمنی طور پر آ رہا ہے، حقیقت میں دین اسلام جو ہے وہ آپ کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے. تو جب دین سمجھ میں آئے گا تو اساس دین سمجھ میں آئے گی. امامت کیا ہے؟ اساس دین ہے، اصول دین ہے. تو دین کا اصول ہم نہیں سمجھ سکتے کوئی بھی جب تک خود دین کو نہ سمجھے. تو اب سمجھ میں آئی بات کہ دین کیا ہے؟ دین دراصل ربوبیت پروردگار عالم کا وہ تقاضا ہے کہ جس کے تحت ہماری روح یا ہماری حقیقت یا ہماری شخصیت کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے. تو دین ضرورت ہے ہماری روح کی، دین ضرورت ہے ہمارے وجود حقیقی کی، دین ضرورت ہے ہمارے نفس کی. تو جب دین ان تمام چیزوں کی ضرورت کا نام ہے تو پھر دین حقیقتاً وہ ہے کہ جس میں ہم کو وہ تمام چیزیں مل جائیں جن کے ذریعے ہماری ضروریات روح مکمل ہوں، ضروریات روح حاصل ہوں. یہی وجہ ہے کہ مکتب تشیع نے دین کو مادیت پر مبنی قرار نہیں دیا یا یہ سمجھیں کہ مادیت میں محدود نہیں کیا. دیگر مکاتب فکر میں دنیاوی انتظام، دنیاوی نظم و نسق، دنیاوی فلاح، دنیاوی فتوحات،
دنیاوی شان و شوکت، ان چیزوں کو دین میں داخل کیا گیا ہے، اس کو دینی کارنامے قرار دیا گیا ہے. لیکن مکتب تشیع کیا ہے؟ مکتب تشیع کی بنیاد وہ حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی نبی اور کوئی رسول مبعوث نہیں ہوتا مگر تکمیل عقل کے لیے. انبیاء کی بعثت کیوں ہوتی ہے؟ تکمیل عقل کے لیے ہوتی ہے. عقل کیا شے ہے؟ عقل وہ جوہر انسان ہے کہ جو انسانیت کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے. تکمیل عقل تکمیل انسانیت ہے. انسانیت کے کمال کے لیے، انسانیت کی ارتقاء کے لیے، انسانیت کے اس مقام ہدف کے لیے کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا ہے، انبیاء مبعوث ہوتے ہیں. اور کیونکہ امامت قائم مقام نبوت ہوتی ہے، لہذا یہی مقصد امامت کا بھی ہوتا ہے کہ امامت کا قیام اس لیے ہوا کہ عالم انسانیت کو مقام کمال تک پہنچائے، اور جس کا کام، جس کی ذمہ داری انسانیت کا کمال ہو، اس کا انسان کامل ہونا ضروری ہوتا ہے. تو یہ ایک بنیادی چیز تھی، ایک بنیادی نقطہ تھا جہاں تک ہم نے آپ کو پہنچایا. اب اس کے بعد ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے کہا کہ پروردگار عالم نے روح کی ضرورت کو جسم کی ضرورت پر ترجیح دی، یا یہ کہیں کہ عقلاً یہ ضروری ہے کہ پروردگار روح کی ضروریات کو عقل کی ضروریات، جسم کی ضروریات پر ترجیح دے. اب یہاں پر ایک وضاحت ہم کر دیں، اور ممکن ہے کہ ہمارے بعض سامعین اور ناظرین کو اس میں کچھ سوالات ان کے ذہنوں میں آئیں. ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ جو سوالات ان کے اذہان میں آئیں وہ تحریری طور پر کسی طریقے سے ہم تک پہنچا دیں. انشاءاللہ ہم ان کے جوابات کسی نہ کسی طرح ان تک بھیج دیں گے. لیکن اس وقت ہماری بات سن لیں، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ لوگوں نے پہلے سنی بھی ہوتی ہیں. اب ہم جب اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں تو وہ چیزیں جو آپ نے پہلے سنی بھی ہوتی ہیں اس میں کہیں آپ کو فرق نظر آتا ہے. تو جب اس میں فرق نظر آتا ہے تو صورت جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہوا. تو وہ پھر بعد میں اس کی وضاحت انشاءاللہ ہو جائے گی. ابھی صرف آپ اتنا سمجھ لیں کہ احادیث میں اور قرآن میں بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو انسان کی حقیقت کے لیے، اس کی شخصیت کے لیے استعمال ہوئے ہیں. ایک لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے عقل، جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ انبیاء کی بعثت تکمیل عقل کے لیے ہوتی ہے. اسی طرح ایک لفظ قرآن میں بھی جا بجا استعمال ہوا ہے، قلب. کبھی قلب پر مہر لگانے کی بات ہو رہی ہے، کبھی قلب کے اندھے پن کی بات ہو رہی ہے، کبھی قلب کے بہرے پن کی بات ہو رہی ہے. مختلف طریقوں سے قلب کا ذکر آتا ہے. اسی طرح کبھی نفس کا ذکر آتا ہے، اور نفس کا ذکر بھی مختلف الفاظ کے ساتھ، کبھی امارہ کے ساتھ، کبھی لوامہ کے ساتھ، کبھی الہام کے حوالے سے، کبھی اطمینان کے حوالے سے نفس مطمئنہ کا لفظ استعمال ہوا. تو کیا ہوا کہ لفظ نفس بھی بار بار استعمال ہوتا ہے، یا کل نفس ذائقۃ الموت کہا گیا. اسی طرح لفظ روح احادیث میں بھی، قرآن میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو چار الفاظ آپ کے سامنے آئے، عقل، نفس، قلب، روح. مظاہر کے اعتبار سے ان چاروں الفاظ کے مختلف معنی بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن جس چیز کی طرف ہم اس وقت آپ کی توجہ دلا رہے تھے وہ یہ تھی کہ بنیادی طور پر آپ یہ یاد رکھیں کہ قلب ہو، عقل ہو، نفس ہو، روح ہو، یہ تمام چیزیں بنیادی طور پر ایک ہی ہیں، الگ الگ چیزیں نہیں ہیں.
وہی ہماری حقیقت، اس کو ہم کبھی نفس کہتے ہیں، اسی کو کبھی عقل کہتے ہیں، اسی کو کبھی روح کہتے ہیں، اور اسی کو کبھی قلب کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کو اشتباہات ہوں تو بعد میں آپ پوچھ لیجیے گا۔ تو کیا ہوا کہ یہ عقل ہمارا وجود حقیقی ہے۔ ہر شے اپنی ضروریات کی ایک فطری طلب رکھتی ہے، ہر شے میں اپنی فطری ضروریات کی طلب ہوتی ہے۔ جیسے ہر جاندار کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، پانی کی طلب ہوتی ہے، غذا کی طلب ہوتی ہے، آرام کی طلب ہوتی ہے، نیند کی طلب ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ فطری ضروریات ہیں، تو اس کی طلب ہوتی ہے۔ اور ہر وہ شے جو انسان کی فطری طلب بن جائے اس کو ہم کہتے ہیں رزق۔ رزق کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں۔ رزق اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کی فطری طلب بن جائے، اور رزق کی صفت یہ ہے کہ جب تک مرزوق کو رزق ملتا رہے، مرزوق میں نمو بھی ہے، بقا بھی ہے۔ جس دن سلسلہ ترسیل رزق رک جائے، مرزوق فنا ہو جائے گا، مرزوق کی بقا کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ یعنی فرض کیجئے کہ نباتات ہے، نباتات کا رزق کیا ہے؟ پانی ہے، سورج کی روشنی ہے، ہوا ہے۔ جب تک یہ اس کو ملتی رہے گی اس میں نمو اور بقا باقی رہے گی۔ منقطع ہو گئی تو یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ حیوان ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، ملتی رہیں تو بقا اور نمو کا سلسلہ جاری رہے گا، رک جائے ختم ہو جائے گا۔ یہی صورت انسان کی ہے۔ تو کیا ہوا کہ جسم کے لیے رزق ہوا ہے، پانی ہے، غذا ہے، سورج کی روشنی، گرمی، توانائی وغیرہ وغیرہ ہیں۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ حقیقت انسان، جس کو ہم اس کی عقل کہتے ہیں، جو امتیاز ہے انسانیت میں اور دیگر چیزوں میں، اس کا رزق کیا ہے؟ عقل کا رزق کیا ہے؟ کہ عقل کو ملتا رہے تو نمو بھی رہے اور بقا بھی رہے، اور اگر سلسلہ رزق عقل رک جائے تو عقل فنا ہو جائے، عقل کی بقا کا سلسلہ منقطع ہو جائے۔ تو عقل کا رزق ہے علم و معرفت۔ جب تک عقل کو علم و معرفت مل رہی ہے، عقل میں نمو ہے، عقل میں بقا ہے، عقل میں ارتقاء ہے، اور جس دن سلسلہ علم، سلسلہ معرفت رک جائے اس دن عقل کی موت ہے۔ تو وہ پروردگار جو انبیاء کو تکمیل عقل کے لیے مبعوث کرتا ہے، اس کا نصب العین کیا ہے؟ اور علم جو بارگاہ خداوندی سے آئے وہ کیا ہے؟ اسی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ربوبیت پروردگار عالم کا یہ تقاضا تھا کہ اس نے اپنے اوپر ہدایت کو واجب کیا۔ اور ہدایت کیا ہے؟ ہدایت وہ علوم و معارف ہیں جو پروردگار عالم کی طرف سے مخلوق کی ضرورت عقلی کو پورا کرنے کے لیے مہیا کیے جاتے ہیں۔ لہذا اللہ کا طریقہ یہ ہوا کہ اس نے بنی نوع انسان کو دنیا میں بعد میں پیدا کیا، ہادی کو پہلے پیدا کیا۔ پہلے جناب آدم دنیا میں آ گئے ایک نبی کی حیثیت سے، خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے، اس کے بعد نسل انسانی آگے بڑھی کہ ایک انسان بھی اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار میری عقل کے رزق کا انتظام کیے بغیر تو نے میری عقل کو ختم کر دیا۔ تو یہ ہے ربوبیت پروردگار عالم کا تقاضا، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر پروردگار عالم نے ہدایت کو واجب کیا ہے، اور یہ ہدایت کے سلسلے کی بقا نبوت و امامت ہے۔ تو اب ہم اس مقام تک پہنچ گئے کہ جہاں سے ہم آپ کو فلسفہ نبوت و امامت سمجھا سکیں۔
فلسفہ نبوت و امامت سمجھ میں آئے گا تو دین سمجھ میں آئے گا، یا یہ سمجھیں کہ دین سمجھ میں آئے گا تو فلسفہ نبوت و امامت سمجھ میں آئے گا. لازم و ملزوم ہیں دونوں چیزیں. تو کیا ہوا کہ پروردگار عالم نے ہدایت کا رزق، علم کا رزق پہلے مہیا کیا. اب ایک نقطہ اور سن لیں آج کی گفتگو میں، کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس وقت ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ پھر باقی گفتگو کسی اور موقع پر کریں گے. وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے پہلی ہی منزل پر یہ اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب قرار دے رہا ہوں. نائب کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کی عدم موجودگی میں اس کی نیابت کرے، اس کے کاموں کو انجام دے. تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ خود کہاں جا رہا ہے جو اپنا نائب بنا رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ نیابت ذات الہیہ نہیں ہے، یہ نیابت امر ہدایت میں ہے کہ ہدایت واجب اللہ نے اپنے اوپر کی ہے، لیکن اپنے اسکار ہدایت کو جاری رکھنے کے لیے، اپنے اسکار ہدایت کو بطریق احسن انجام دینے کے لیے جس نظام کو اختراع کیا ہے، جس نظام کو ایجاد کیا ہے، جس نظام کو قرار دیا ہے، وہ ہے نظام تشریع. اور اس نظام تشریع کا جو ذریعہ ہے وہ خلفائے خداوندی دنیا میں ہیں، یا وہ انبیاء ہوتے ہیں، یا اولیاء اور اوصیاء و ائمہ ہوتے ہیں. یہ ہے وہ فلسفہ ہدایت. اب دیکھیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پروردگار عالم انسان کی تخلیق بے مقصد کر دے، جبکہ اللہ ایسا حکیم و عادل خالق ہے کہ معمولی سے معمولی، حقیر سے حقیر کیڑا بھی ایسا نہیں ہے جس کو بیکار کہا جائے. کہ جائے کہ انسان، جس کو ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں، انسان اشرف المخلوقات کیسے ہے، کب نہیں ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے اوپر کسی اور وقت بات ہوگی. فی الحال مان لیجئے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اب اگر انسان اشرف المخلوقات ہے تو انسان بے مقصد تو نہیں پیدا ہو سکتا، جبکہ حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے بنی آدم، کائنات کی ہر شے میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے اور تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. تو جس مخلوق کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ اس کو کہا کہ میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، وہ بے مقصد تو نہیں پیدا ہو سکتا. یقیناً انسان کی تخلیق کا مقصد ہونا چاہیے. اب کیا یہ ممکن ہے کہ انسان کی تخلیق کسی اور مقصد سے ہو اور انبیاء کی بعثت کا مقصد کچھ اور ہو؟ عقلاً ممکن نہیں ہے. یقیناً جس مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اسی مقصد کی تکمیل کے لیے انبیاء و مرسلین آتے ہیں. تو جب انبیاء و مرسلین کے آنے کا مقصد کیا بتایا گیا کہ کوئی نبی اور کوئی رسول مبعوث نہیں ہوتا مگر تکمیل عقل کے لیے، تو انبیاء آتے ہیں تکمیل عقل کے لیے. تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد بھی حصول کمال عقل ہے، حصول کمال انسانیت ہے. اور دوسری طرف قرآن میں پروردگار عالم نے وضاحت بھی کر دی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا ہے انسانوں اور جنوں کو مگر عبادت کے لیے. تو کیا ہوا کہ انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا اور کوئی مقصد انسان کی تخلیق کا نہیں ہے. تو اب جب انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ عبادت خود کیا ہے؟ مقصد تخلیق انسان عبادت ہے. اور مقصد عبادت کیا ہے؟ کوئی بھی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہوتی جب تک کہ قصد قربت شامل نہ ہو. نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، روزہ رکھتے ہیں قربتاً اللہ، حج کرتے ہیں قربتاً اللہ، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں
اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں نا. تو جب نیت یہ نہ ہو قربت اللہ کی تو عبادت نہیں رہے گی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عبادت مقصد تخلیق ہے اور عبادت کا مقصد حصول قربت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پیدا ہی حصول قربت کے لیے ہوا ہے. انسان دنیا میں کیوں آیا ہے؟ کہ قربت خداوندی حاصل کرے. اب قربت خداوندی کیا شے ہے؟ اللہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ اس کے قریب چلے جائیں یا دور چلے جائیں. قربت کی اقسام ہیں. یہاں قربت خداوندی جو ہے وہ ایک ایسا قرب معنوی ہے کہ جس کو ہم ہدف ارتقاء انسانیت کہتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ ذات خداوندی کمال مطلق ہے. ذات خداوندی کمال مطلق ہے. اب انسان کے اندر جتنا جتنا کمال پیدا ہوتا جائے اتنا اتنا فاصلہ کمال مطلق سے کم ہوتا ہے. یہی ہے منازل تقرب جس کو ہم کمال انسانیت کہتے ہیں. جوہر انسانیت عقل ہے، لہذا کمال انسانیت یا کمال عقل ایک ہی شے ہے. انبیاء مبعوث ہوئے کمال عقل کے لیے، انسان خلق ہوا کمال عقل کے لیے. تو اب جب یہ دونوں چیزیں ایک دفعہ آپس میں منطبق ہو گئیں تو اب یہ طے ہو گیا کہ دین کیوں آیا؟ کمال عقل کے لیے. تو انبیاء اسی مقصد کے لیے آئے، ائمہ اسی مقصد کے لیے آئے. اب اس مواد کی روشنی میں، اس بنیاد کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ نبی کے آنے کا جو مقصد ہے وہی امام کے آنے کا مقصد ہے. تو اب مقام امامت کیا ہونا چاہیے؟ امام کس کو ہونا چاہیے؟ امام کی کیا صفات ہونا چاہیے؟ امام کا کیا کام ہونا چاہیے؟ امام کی کیا سیاست ہونا چاہیے؟ امام کا اللہ سے کیا تعلق ہونا چاہیے؟ اور امام کا حق امت پر کیا ہونا چاہیے؟ یہ پھر ہماری گفتگو آگے بڑھے گی. اسی حوالے سے جب ہم ماہ رجب میں اپنے اماموں کی یاد منا رہے ہیں تو امامت کو سمجھ کے منائیں تو بات ہی کچھ اور ہے. امامت کو سمجھے بغیر منائیں گے تو وہ جہالت کی یاد ہوگی. امامت کو سمجھ کے منائیں گے تو وہ معرفت کی یاد ہوگی. لہذا آج ہم اپنے گفتگو کو، اپنے بیان کو اس مقام پر ختم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ جب بھی آپ سے گفتگو کا موقع ہوگا اس سے آگے گفتگو کی جائے گی. اور بس اب ہم آپ سے